بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، پنج گنج کے اسباق جاری و ساری ہیں، اور اس سے قبل ویڈیوز میں ہم نے معطل عین واوی باب نصر ینصر سے جو تھا وہ پورا ختم کیا گیا، اس کی گردان آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور جو بھی تعلیلات مصنف نے کتاب میں بیان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو جو ہیں آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں معطل عین یائی کی گردان کو۔ اس سے قبل جو آپ نے سماعت کیا وہ معطل عین واوی تھا، اب جو ہے معطل عین یائی ہے۔ معطل عین یائی کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں کہ معطل عین جس میں حرف علت عین کلمے کی جگہ پر ہو، اور وہ حرف علت بھی ہو تو وہ کون سا ہو؟ یا ہو۔ کیا ہو؟ یا۔ تو معطل عین یائی جس میں حرف علت عین کلمے کی جگہ پر ہو اور وہ یا ہو، وہ حرف کون سا ہو؟ یا ہو، تو وہ معطل عین یائی ہے۔ باب فعل یفعل یعنی ضرب یضرب سے ہے، بفتح العین فی الماضی وکسرہا فی الغابر، ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ، مضارع میں عین کے کسرے کے ساتھ ہے۔ باب ضرب یضرب سے یہ گردان مصنف پیش فرما رہے ہیں، کہتے ہیں البیع خریدن و فروختن، خریدنا اور بیچنا، دونوں اس کا معنی آتا ہے۔ اس میں مصنف نے بھی گردانیں بیان کی ہے، تو آپ حضرات گردانوں کو یاد کر لیں جو بھی بحثوں میں گردانیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ صیغوں کی تعلیل کی طرف اشارہ کر دیں گے ہم۔ تمام صیغوں کی تعلیلات کرنے سے بہت سارا وقت صرف ہو سکتا ہے، اس لیے ہر ایک بحث میں سے ایک ایک صیغے کی تعلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے جو عبارت پیش کی ہے تعلیل کے اعتبار سے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ تمام حضرات گردانوں کو یاد کریں، گردانوں کو یاد کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس عبارت کے اندر مصنف نے جو ہے بعنا جو کہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، اس کی تعلیل مصنف نے بیان کی ہے۔ بعنا فعل ماضی معروف مطلق مثبت کا صیغہ ہے، تو بعنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا جو صیغہ واحد مذکر ہے وہ ہے باع۔ کیا ہے؟ باع۔ تو جو باع ہے یا پھر بیع ہے یا پھر یبیع ہے، یباع ہے، یا بعنا مجہول کا صیغہ ہو گیا، ان چند صیغوں کی تعلیل، اور مبیع ہے، بائع ہے، یہ تمام ان چند صیغوں کی تعلیل آج ہم اس سبق میں کریں گے۔ اس سے آپ کو اور جو دیگر صیغے ہیں ان کی بھی تعلیل سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے تعلیل کر لیتے ہیں باع کی، جو آپ نے ابھی دیکھا۔ تو باع بالکل قال کی طرح تعلیل ہے۔ قال کی تعلیل آپ نے کیا پڑھی کہ قال اصل میں قولا تھا، واو کو الف کر دیا گیا۔ اسی طرح باع میں بھی ہے، باع کی اصل ہے بیع، وہاں پر واو تھا، یہاں پر یا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کیا گیا؟ یا کو الف کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو، ما قبل حرف مفتوح ہو، تو وہ واو اور یا الف ہو جاتے ہیں۔
لہذا باغا میں یا کو الف کر دیا گیا اسی قاعدے کے تحت۔ اب باعا سے لے کر باعا، باعا، باعو، باعت، باعتا، یہاں تک تعلیل بالکل ایک ہی ہے، لیکن اس کے بعد جو بعنا کا جو لفظ ہے جس کو مصنف نے خود یہاں پر بیان کیا ہے، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے اور اس میں دو تعلیلیں کی جاتی ہے۔ پہلی تعلیل تو وہی جو اور دیگر صیغوں میں کرتے ہیں، اور دوسری تعلیل وہ جو مصنف نے بیان کیا ہے۔ پہلی تعلیل کیا ہے تو سنیں، بعنا کی اصل ہے بیانا، کیا ہے؟ بیانا۔ اب یہاں پر کیا کیا گیا؟ یا کو الف کر دیا گیا، جو پہلی تعلیل میں بیان کر رہا ہوں، یا کو الف کر دیا گیا، دو ساکن جمع ہوئے، الف اور عین، الف کو گرا دیا گیا، باعنا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ باعنا۔ اب جو با پر جو فتح ہے تو اس کو کسرے سے بدلا، کیوں؟ تاکہ یہاں سے چونکہ الف، یا کو پہلے الف کیا گیا اور الف کو گرا دیا گیا، تو حقیقت میں کون سی چیز گری ہے؟ یا ہی گری ہے نا، کیونکہ اصل میں تو یا تھی، اس کو الف کر کے الف ہم نے کیا ہے قاعدے کے تحت، تو اصل کے اعتبار سے چونکہ یا ہے تو کیا کہیں گے کہ یہاں سے یا حذف ہوئی ہے، تو با کو کسرہ دیا گیا اس وجہ سے تاکہ یا کے حذف پر دلالت کرے، اس وجہ سے با کو کسرہ دیا گیا۔ اب جو دوسری تعلیل مصنف نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ بعنا جو ہے اصل ہے بیانا، تو آپ تعلیل اس طرح کرو، اس کی دوسری تعلیل بیانا سے نقل کر کے بیعنا میں لائے، جیسا کہ قولنا میں تھا کہ قولنا سے نقل کر کے قبلنا میں لائے تھے، یہاں پر بالکل اسی طرح کہ بیانا سے نقل کر کے بیعنا میں لائے۔ کیا کیا گیا؟ یا پر کسرہ دشوار ہوتا ہے، کیونکہ یا تو خود کسرے کی بہن ہے، کسرے کی موافق ہے، تو لہذا پھر اس پر دوسرا کسرہ آ جائے تو یہ اس پر دشوار ہوتا ہے، یا پر کسرہ دشوار ہوتا ہے، تو یا پر کسرے کو دشوار رکھتے ہوئے بیانا سے نقل کر کے بیعنا میں لائے، یا پر کسرے کو دشوار سمجھتے ہوئے رکھتے ہوئے نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، نقل کر کے ما قبل کو دے دیا۔ ما قبل کون سا حرف ہے؟ با، با کو دے دیے، با کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد، تو اب ہو گیا یہ، اب کیا ہو جائے گا؟ یہ دو ساکن جمع ہو گئے، ایک تو یا اور عین، تو یہاں پر اب دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور عین، یا کو گرا دیا گیا تو ہو گیا بعنا۔ بس اتنا ہے کہ یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیے، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور عین، یا کو گرا دیا گیا، بعنا ہو گیا۔ سیدھی طرح کی تعلیل ہے۔ اب نقل حرکت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا قاعدہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو وہ الف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو کہ حرکت فتح کی ہے ہی نہیں تو لہذا الف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں پہلے آپ اتنے کا ترجمہ دیکھیں۔ اب یہ بھی یہاں پر یہ بتا دوں میں آپ کو، بعنا سے لے کر بعنا جمع متکلم کے صیغے تک ان تمام صیغوں کی تعلیل بالکل ایک ہی طرح کی ہے، اور ان میں آپ دو تعلیلیں بھی کر سکتے ہیں۔ جو دو تعلیلیں بعنا سے لے کر جمع متکلم کے صیغے بعنا تک دو طرح کی تعلیل ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی سمجھا دیا ہے۔ قانون بعنا فروختند آہما زنان، بعنا کا معنی کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ان تمام عورتوں نے بیچا، ان تمام عورتوں نے بیچا۔ ویسے باع کا البیع کا جو لفظ ہے یہ زیادہ تر بیچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خریدنے کے معنی میں استعمال کم ہوتا ہے۔
خریدنے کے لیے جو بولا جاتا ہے وہ لفظ اشترا ہے، اشترا یشتری خریدنے کے معنی میں۔ ہما زنان ان تمام عورتوں نے بیچا، دراصل بیانہ بودا است، اصل میں بیانہ تھا، نقل کردہ از بیانہ با بیعنا آوردند، بیانہ سے نقل کر کے بیعنا میں لائے۔ یا اخت کسرا بود، یا کسرے کی بہن ہے، کسرے دیگر بروں دشوار داشتند، دوسرا کسرہ اس پر دشوار رکھتے ہوئے، نقل کردہ نقل کر کے، بما قبل داندند ما قبل کو دے دیے، کس کو؟ با کو دے دیے۔ بعد ازالہ حرکت ما قبل، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد، پس دو ساکن بہم آمدد، پھر دو ساکن جمع ہو گئے، یا افتاد یا گر گئی، بعنا شد بعنا ہو گیا، دو ساکن جمع ہوئے، ایک حرف صحیح ہے اور ایک حرف علت ہے، حرف صحیح کو نہیں گرائیں گے بلکہ حرف علت کو گرائیں گے، تو جب یا کو گرا دیا گیا تو بعنا شد بعنا ہو گیا۔ اب تو یہ تو ہو گئی معروف کی تعلیل۔ اب اس کے بعد مجہول جو آپ نے پڑھا، بیع بیعا بیعو بیعت بیعتا، یہ جو آپ نے پڑھا تھا، اب اس کی تعلیل مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں۔ تو بیعا کی اصل بتایا کہ بیعا کی جو اصل ہے وہ ہے بویعا، کیا ہے؟ بویعا، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا قیلا کی اصل قویلا۔ تو یہاں پر بھی کیا کیا گیا ہے؟ یہاں پر یہ کیا گیا کہ بیعا کیسے ہوا، تو دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ واو پر ضمہ دشوار ہوتا ہے، یا پر کسرہ دشوار ہوتا ہے، یا پر کسرہ دشوار ہوتا ہے۔ جب یا پر کسرہ دشوار ہے تو یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیے، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد جو کہ با ہے، تو با کی حرکت کو ختم کریں گے اور یا کی حرکت کو نقل کر کے با کو دیں گے، تو اب چونکہ با ساکن ہو جائے گی اور ہو جائے گا بیع۔ آسان طریقہ ہے، کیا کریں گے؟ یا کی حرکت کو نقل کر کے خالی ما قبل کو دینا ہے، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد۔ اب کیوں دیں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر یا تو خود جو ہے یہ کسرے کے موافق ہے، کسرے کی بہن ہے، اب پھر اس پر اگر اور کوئی کسرہ آ جائے تو پھر اس کو کسرے دیگر بولتے ہیں کہ ایک دوسرا کسرہ اس پر آ گیا ہے۔ اب یہ کسرے کو اس پر دشوار سمجھتے ہوئے نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد۔ تو ہو جائے گا بیعا۔ اتنے کا پہلے ترجمہ دیکھیں۔ بیعا در اصل بویعا بوداست، بیعا اصل میں بویعا تھا، یا اخت کسرہ بود، یا کسرے کی بہن ہے، کسرے دیگر بروے دشوار داشتند، دوسرا کسرہ اس پر دشوار رکھتے ہوئے، نقل کرتے ہوئے، ما قبل دادند ما قبل کو دیے، بعد دور کردن نے حرکت ما قبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد، بیعا شد بیعا ہو گیا۔ اب اسی طرح بیعا کے بعد آپ جائیں تو جو تثنیہ مذکر غائب کے صیغے کے بعد جو صیغہ ہے بعنا، تو وہ بھی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور مجہول فعل مجہول ہے، تو فعل معروف کا جو صیغہ بعنا ہے اور جو فعل مجہول کا جو صیغہ بعنا ہے، دونوں کی صورت بالکل ایک ہے، لیکن اس کے مجہول میں کیا فرق ہوگا؟ لیکن اس کی مجہول میں نہیں، اصلی صورت میں، اس کی اصلیت میں فرق ہے۔ جو معروف ہے بعنا تو اس کی اصل ہے بیانہ، اور جو مجہول ہے بعنا تو اس کی اصل ہے بویعنا، کیا ہے؟ بویعنا۔ اب بویعنا اس کی تعلیل کیسے کریں گے؟ تو اس کی تعلیل ایک طرح سے ہو سکتی ہے۔ اب اس میں جو ہے بویعنا میں، اس میں بھی نقل حرکت والا ہی قاعدہ جاری کرتے ہیں کہ بویعنا ہے،
یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد۔ اب اس میں دو ساکن جمع ہو جائیں گے، یا اور عین۔ یا کو گرا دیا جائے گا تو ہو جائے گا بیعنا، ہو جائے گا بیعنا۔ تو جو مجہول ہے اس کی اصل ہے بویعنا، یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد۔ اب دو ساکن جمع ہو جائیں گے، یا اور عین، یا کو گرا دیا جائے گا، ہو جائے گا بیعنا۔ تو یہ جو ہے بیعنا سے لے کر جمع متکلم کے صیغے بیعنا مجہول جو صیغہ ہے وہاں تک، بیعنا یہاں تک، ان تمام کی تعلیل ایک جیسی ہے۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے جو صیغہ بیان کیا ہے وہ ہے یبیع، مضارع، ماضی کے صیغے کی تعلیل میں نے مکمل کر دی۔ اب مضارع کی طرف آتے ہیں۔ تو مضارع میں ہے یبیع، جو آپ نے پڑھا، یبیع یبیعان یبیعون، تبیع تبیعان تبیعون، یبیعنا، یہ جو آپ نے پڑھا، تبیع تبیعان تبیعون تبیعین تبیعان تبیعن ابیع نبیع، وہ جو گردان ہے کتاب میں، تو اس کی اصل بیان فرماتے ہیں۔ تو ایک صیغے کی اصل سن لینے سے تمام صیغوں کی تعلیلات پتہ چل جاتی ہے۔ تو اس میں ایک دو صیغوں کی تعلیل میں کر دیتا ہوں جو مصنف نے بیان کیا ہے۔ تو یبیعو کی اصل بتا رہے ہیں مصنف، یبیعو کی اصل کیا ہے؟ تو یبیعو کی اصل ہے یبیعو، کیا ہے؟ یبیعو۔ اس میں کیا کیا گیا؟ وہی میں نے بتایا کہ یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا گیا، با کو، یبیعو ہو گیا۔ اب اس میں قاعدہ کون سا جاری ہوگا؟ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں۔ اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو وہ واو اور یا الف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں کے چونکہ حرکت فتح کی تو ہے نہیں، تو لہذا الف نہیں ہوگا۔ تو اسی قاعدے کے تحت یا کی حرکت کو نقل کر کے با کو دیں گے، اور اس میں مصنف نے بیان فرما بھی دیا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ میں نے کیا بیان کیا؟ اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو وہ الف ہو جائیں گے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، یباعو، تو یباعو اصل ہے یبیعو، یباعو کی اصل ہے یبیعو، جو کہ مجہول کا صیغہ ہے، یبیعو، یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیا۔ اب چونکہ یہاں پر حرکت فتح کی ہے یا پر، تو لہذا یا الف ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں۔ اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو واو اور یا الف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو یہاں پر یہ صورت پائی جا رہی ہے، کس میں؟ یبیعو میں، نقل کر کے ما قبل کو دیا۔ اب چونکہ یا پر حرکت فتح کی ہے تو لہذا یہاں پر یا الف ہو جائے گی، تو ہو جائے گا یباعو۔ اور مصنف نے کہہ بھی دیا ہے کہ یبیعو در اصل یبیعو بوداست، یبیعو اصل میں یبیعو اصل میں یبیعو تھا، حکم او حکم یقولو است، اس کا حکم یقولو کا حکم ہے، جو کہ آپ نے یقولو میں پڑھ دیا ہے، بالکل سیم اسی طرح ہے۔ وہ حکم یباعو یقالو است، اور یباعو کا حکم یقالو کا حکم ہے، جیسا کہ آپ نے یقالو میں پڑھا، جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، آپ نے ما قبل یہ بھی پڑھا تھا کہ جب واو اور یا متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، اور واو اور یا کیا ہو؟ متحرک ہو، تو اس وقت واو اور یا پر حرکت دشوار نہیں ہوتی ہے اور ثقیل نہیں مانا جاتا، تو پھر کیوں نقل کرتے ہیں حرکت کو؟ یہاں پر کیوں نقل حرکت کی؟ اس قاعدے کے تحت تو نہیں کرنا چاہیے تھا، جب ثقیل نہیں ہے تو نقل نہیں کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو جو ہے یقولو میں مصنف نے کہا تھا، بالکل وہی یہاں پر بھی وہی اعتراض ہوگا، تو یہاں پر بھی وہی جواب دیں گے
کہ باب کی موافقت کے لیے نقل حرکت کیا گیا ہے اس قاعدے کے تحت جو میں نے ابھی بیان کیا۔ تو باب کی موافقت کی وجہ سے نقل حرکت کیا گیا ہے، یہاں پر بھی وہی جواب دیں گے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ اور بھی صیغے ہیں۔ یبیعو کے بعد یبیعنا جو صیغہ ہے، جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور تبعنا، ان دونوں صیغوں کی تعلیل بالکل ایک جیسی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کرتے، خالی بس تھوڑا سا خالی فرق ہے، خالی تھوڑا سا فرق ہے کہ یبیعنا کی اصل ہے یبیعنا، کیا ہے؟ یبیعنا، یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور عین، یا کو گرا دیا گیا تو ہو گیا یبیعنا۔ خالی بس تھوڑا فرق یہ ہے کہ اس میں یا کو گرانا پڑتا ہے، اور تبیعنا میں بھی یا کو گرا دیا گیا جیسا کہ یبیعنا میں گرایا گیا ہے۔ تو بالکل تمام صیغوں کی تعلیل ایک طرح کی ہے۔ یبیع اور یبیعو کے جتنی بھی صیغے ہیں تمام کی تعلیل ایک جیسی ہے، لیکن یبیعنا اور تبعنا میں صرف تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں یا کو گرا دیا جاتا ہے، جو بیچ میں جو یا ہے، شروع میں جو یا ہے تو وہ تو علامت مضارع ہے، وہ مادی کی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے مجہول کے جو صیغے ہیں یباعو کے، یباعو یباعان، یباعون، تباعو تباعانی، یباعنا، تو اس میں یباعنا جو ہے اس کی اصل ہے یبیعنا، یبیعنا، یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیا، یبیعنا میں۔ یباعنا کیسے بنا وہ بتا رہا ہوں میں کہ یباعنا کی اصل ہے یبیعنا، یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیا۔ اب جو ہے جب ما قبل نقل کر کے دیا گیا حرکت، تو حرکت چونکہ فتح کی ہے یا الف ہو گئی، دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور عین، الف کو گرا دیا گیا، ہو گیا یباعنا۔ اسی طرح بالکل تعلیل تبعنا کی ہے، تبعنا کی اصل ہے تبیعنا۔ اب اس کے بعد مصنف نے اس میں فاعل کے قاعدے کو بیان کیا ہے، کہ جیسا کہ مصنف نے یہاں پر پورا قاعدہ تو بیان نہیں کیا، کیونکہ قائلن کے تحت مصنف نے قاعدہ بیان کر دیا تھا، دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بائعن کی اصل ہے بائعن، کیا گیا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ ہر وہ حمزہ، ہر وہ واو اور یا جو کہ طرف میں ہو یا طرف کے نزدیک ہو اور الف زائدہ کے بعد ہو، تو وہ واو اور یا الف حمزہ ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ حمزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں بائعن اصل ہے بائعن، تو قاعدہ کیا ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ طرف میں واقع ہو یا طرف کے نزدیک ہو اور الف زائدہ کے بعد ہو، تو وہ واو اور یا الف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بائعن طرف میں ہے، الف زائدہ کے بعد ہے، لہذا یا کو حمزے سے بدل دیا گیا، جس طرح قائلن میں بدلا گیا تھا۔ اسی طرح بیان کیا گیا ہے مبیعن، جو کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جو آپ نے پڑھا مقولن کو، جس طرح کہ مقولن کی اصل ہے مقبولن، اسی طرح مبیعن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کی اصل ہے مبیوعن، کیا ہے؟ مبیوعن۔ تو کیسے مبیعن بنا تو اس کو بیان کرتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، کہ بنا اس طرح کہ مبیوعن، یا پر جو ضمہ ہے اس کو کسرے سے بدلا پہلے، اور کسرے سے بدلنے کے بعد قاعدہ پایا گیا کیا؟ کہ ہر وہ واو جو کہ ساکن ہو اور ما قبل کسرہ ہو، ما قبل حرف مکسور ہو، تو وہ واو الف ہو جاتا ہے، وہ واو الف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ قاعدہ پایا گیا، لہذا واو کو یا کر دیا گیا، تو اب ہو گیا مبیعن، کیا ہو گیا؟ مبیعن۔
اب جو ہے مبیعن ہوا، پھر یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیا گیا قاعدے کے تحت کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، تو لہذا اس قاعدے کے تحت یا کی حرکت کو نقل کر کے با کو دیا گیا۔ کس کو؟ با کو۔ تو اب جب با کو دیا گیا تو اب دو ساکن جمع ہو گئے، دونوں یا ساکن ہو گئی، تو دو ساکن جمع ہوئے، ایک یا کو گرا دیا گیا، ہو گیا مبیعن۔ اس کو آپ دوبارہ سے سن لیں، مبیعن کی اصل ہے مبیوعن، یا پر ضمہ ہے، اس کو کسرے سے بدلا۔ اب کیا ہوا؟ جب کسرے سے بدلا تو قاعدہ پایا گیا، ہر وہ واو جو کہ ساکن ہو ما قبل حرف مکسور ہو وہ واو الف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں قاعدہ پایا گیا، واو کو وہ یا واو جو ہے یا ہو جاتے ہیں، الف سے نہیں، وہ یا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں قاعدہ پایا گیا، واو کو یا کیا گیا، مبیعن ہو گیا، اب مبیعن۔ اب چونکہ اس میں دو یا ہے اور ایک یا متحرک ہے تو لہذا جو پہلی یا ہے تو اس کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل با کو دے دیا گیا۔ کس قاعدے کے تحت؟ میں نے قاعدہ بیان کیا کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو الف ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو گزشتہ بتایا، اسی قاعدے کے تحت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا گیا۔ اب دو ساکن جمع ہو گئے، دونوں یا، ایک یا کو گرا دیا گیا، مبیعن ہو گیا۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں، چو قائلن بائعن، چو قائلن بائعن قائلن کی طرح ہے، مبیعن در اصل مبیعن بود، مبیعن اصل میں مبیعن تھا، از مبیعن نقل کردہ بمبیعن آوردند، مبیعن سے نقل کر کے مبیعن میں لائے۔ یہ تعلیل مصنف نے کی ہے اور میں نے بھی جو تعلیل کی ہے وہ بھی بالکل اسی کے برابر ہے، مبیعن سے نقل کر کے مبیعن میں لائے، واو یا گشت، واو یا ہو گئی، واو یا ہو گیا، مبیعن شد، مبیعن ہو گیا، بعد ازا کسرے یا ببا دادند، اس کے بعد یا کے کسرے کو با کو دے دیا گیا، دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن جمع ہو گئے، یکے را بیفگندند، ایک کو گرا دیا گیا، مبیعن شد، مبیعن ہو گیا۔ تو مبیعن جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، تمام صیغوں کی تعلیل میں نے بیان کر دی۔ اب وہاں پر جو بیان کیا گیا تھا قالا کی بحث میں کہ اگر کوئی حرف جازم آ جائے یا جو ہے امر کا وقف آ جائے، یہ جو میں نے بیان کیا تھا، اس میں جو مصنف نے بیان کیا تھا وہ آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں۔ لم یقل، یہ قاعدہ جو بیان کیا کہ ہر وہ جگہ جہاں لام کلمہ ساکن ہو جائے معطل عین میں تو وہ عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ یہ قاعدہ بھی جہاں جہاں پر لام ساکن ہو با والے صیغوں میں تو وہاں پر بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا اور جو ہیں بیچ میں سے حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا، عین کلمہ جو ہے۔ تو اب چونکہ یہاں پر حرف علت عین کلمے میں ہی آ رہا ہے تو حرف علت حذف ہو جائے گا، جہاں جہاں بھی لام کلمہ ساکن ہوگا، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام صیغوں میں تو کل ملا کر یہ ہے کہ جہاں پر بھی، جیسا کہ مصنف نے قالا میں بیان کیا تھا کہ جہاں پر بھی لام کلمہ ساکن ہوگا، لام کلمہ ساکن ہوگا، وہاں پر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ عین کلمہ جو کہ حرف علت ہے یہ گر جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ لام کلمہ ساکن ہونا چاہیے۔ اب لام کلمہ ساکن کیوں ہوگا؟ تو لم جازمہ کی وجہ سے لام کلمے میں سکون آ جاتا ہے، یا لائے نہیں کی وجہ سے، یا امر کی وجہ سے۔ تو لام کلمہ ساکن یا تو امر کی وجہ سے ہوتا ہے، یا نہیں کی وجہ سے، یا لم جازمہ کی وجہ سے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو لام کلمہ ساکن ہوگا تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے، عین کلمہ اور لام کلمہ، تو عین کلمے کو گرا دیا جائے گا۔